اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ اپنی ماں کے قبر میں جا کر رو رو کر کہتا ہے، ماں مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا نہیں مل رہا۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا، جہاں پر دو میاں بیوی رہتے تھے، جس میں سے ایک کا نام امان تھا اور اس کی بیوی کا نام امبر۔ امبر کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، کافی سال گزر گئے تھے، لیکن اسے اولاد کی خوشی نہیں مل پائی تھی۔ امبر بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ساس اسے طعنہ دیتی تھی کہ اتنا سال گزر گیا ہے لیکن تجھے اب تک اولاد نہیں۔ پھر ایک دن امبر کو اس کے گھر والے کہنے لگتے ہیں کہ اتنا سال گزر چکا ہے لیکن تیری بیوی نے اب تک تجھے اولاد کی خوشی نہیں دی ہے، اب تو دوسری شادی کر لے، دوسرا نکاح کر لے، کیونکہ تیری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ جب یہ بات امبر کو پتہ چلی تو امبر بہت پریشان ہوئی اور بہت ڈر گئی۔ امبر نے تڑپ تڑپ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور امبر کو ماں بننے کی خوشی ملی۔ پھر امبر کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کے آنے کی خوشی میں امان بہت خوش تھا اور اس کے گھر والے بھی بہت خوش تھے، لیکن امان اور اس کے بچے کو یہ بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ خوشی ان لوگوں کی کچھ ہی دنوں کی ہے۔ امان کا بچہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اپنی ماں سے وہ بات کر لیتا تھا۔ ایک دن امان اپنے کام سے جب گھر پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امبر بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے چہرے میں بالکل بھی رونق نظر نہ آ رہی اور چہرہ پیلا پڑ چکا ہے۔ جب وہ امبر کو آواز لگاتا ہے تو امبر بالکل بھی کوئی اشارہ نہیں دیتی۔ وہ بڑا ہی ڈر جاتا ہے اور بڑا ہی گھبرا جاتا ہے۔ جب امان کچھ لوگوں کو بلا کے لے کے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امبر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکی ہے۔ اس بات کا امان کو اور اس کے بچے کو بڑا ہی غم ہوتا ہے۔ امان کا بچہ بڑا ہی غمگین رہتا ہے، ہر وقت روتے رہتا ہے، ہر وقت اسے اپنی ماں کا غم ستاتے رہتا ہے۔ کچھ سال گزر چکے تھے کہ پھر امان کے گھر والے اسے کہتے ہیں کہ اب تم دوسری شادی کر لو، دوسرا نکاح کر لو، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ عورت جب گھر میں آئیں گی تو تمہارے بچے کا بھی خیال رکھیں گی۔ اس کے گھر والے مل کر اسے سب کچھ سمجھاتے ہیں تو اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ ہاں، اگر جب میری دوسری بیوی گھر پہ آئیں گی تو وہ بھی میرے بچے کا خیال رکھیں گی، میرے بچے کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ پھر امان کا نکاح ایک شبنم نام کی لڑکی سے ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے امان اس سے سب کچھ سارا کا سارا ماجرا سنا دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے بچے کا اچھی طرح خیال رکھنا ہوگا جیسے اس کی ماں رکھا کرتی تھی، تمہیں اس سے اس کی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا ہے۔ پھر شبنم جب اس گھر پہ آئی تو اس نے امان کے کہنے کے مطابق اس نے اس کے بچے کا اچھی طرح خیال رکھا۔ جیسا جیسا شادی کے پہلے امان نے اسے کہا تھا اس نے سب کچھ ویسا کیا۔ پھر کچھ ہی وقت بیتا اور شبنم کو بھی اولاد کی خوشی ملی اور کچھ وقت بعد شبنم کو بھی اولاد ہوئی۔ جب شبنم کو اولاد ہو گئی تو اس نے اس بچے کا خیال رکھنا بند کر دیا۔ وہ بالکل لاپرواہ ہو گئی، اتنی لاپرواہ ہو گئی کہ اسے کھانے پینے کو بھی وقت پر نہ دینے لگی اور پھر اس بچے کو اپنی ماں کی کمی اور بھی ستانے لگی۔ وہ بچہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن اس بچے نے امان کو یہ ساری باتیں بتا دیا کہ میری یہ دوسری ماں میرا بالکل خیال نہیں رکھ رہی، مجھے کھانے پینے کو بھی وقت پہ نہیں دیتی۔ یہ باتیں سن کر امان نے شبنم کو بہت چلایا، بہت ڈانٹا۔ جب امان نے شبنم کو ڈانٹا اور چلایا تو شبنم اس بچے سے نفرت کرنے لگی۔ پھر شبنم اس پر اور بھی زیادہ ظلم کرنے لگی۔ اس بچے کا گھر پہ بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بچہ شبنم کا ظلم بالکل نہ سہ سکا اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ امان جب اس بچے کو اپنی بیوی کی قبر پر لے جاتا تھا تو اس بچے کو بھی اپنی ماں کی قبر یاد تھی۔ وہ بچہ بھوکا پیاسا بھٹکتا بھٹکتا قبرستان پہنچا اور اپنی ماں کی قبر پہ جا کر رونے لگا اور روتے روتے اپنی ماں سے سارا ماجرا سنانے لگا۔ اس بچے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بادل تک اس کا درد پہنچ رہا ہے اور بادل بھی رو رہے ہیں۔ دوسری طرف امان جب گھر لوٹتا ہے
تو دیکھتا ہے کہ گھر پر اس کا بچہ موجود نہیں، اور شبنم سے پوچھتا ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ شبنم اس سے بالکل بے خبر تھی، وہ اپنے بچے کو کھلانے میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، جو کہ اس کی پہلی ماں کا تھا۔ جب امان اس سے پوچھتا ہے کہ بچہ کہاں ہے، وہ کچھ نہیں بتاتی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے یہ تک نہیں معلوم کہ بچہ کہاں ہے، گھر پر ہے یا نہیں ہے، تو امان اسے بڑا چلاتا، بڑا ڈانٹتا ہے، اور اس بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل جاتا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس بچے کی کلکار درد بھری آواز جو کہ عرش تک جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی ماں کو یعنی امبر کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ اسے اپنی آواز سنا سکے، وہ اپنے بچے سے بات کر سکے، اسے وہ محسوس ہو سکے۔ اس بچے کو اس کی ماں اس قبر پہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب اس قبر پہ وہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ جب وہ بچہ اپنی ماں کو درد بھری آواز سے اپنی داستان سنا رہا تھا تو یہ ساری باتیں امان وہیں کھڑا ہوئے سن رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی یہ ساری باتیں سن چکی تھی جو وہ بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا، اور اس کی ماں اس کی ہر باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کر امان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ شبنم کو طلاق دے دے گا۔ امان اس بچے کے آنسو پوچھتا ہوا اسے گھر لے جاتا ہے، اور اپنے جوتے سے شبنم کو بہت بری طرح پیٹتا ہے، اور پیٹتے پیٹتے اسے گھر کے باہر نکال کر کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ اور وہ ظالم شبنم چیختی بلکتی ہوئی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اور ان دونوں کا طلاق ہو جاتا ہے۔ خدا حافظ۔